جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے غنے کے حوالے سے پڑھا تھا کہ غنے کی ڈیفینیشن تھی، غنہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں لے جانا، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ غنہ اور اخفاء میں کیا فرق ہے، تو غنہ کہتے ہیں ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں لے جانا، اخفاء کہتے ہیں ایک الف کی مقدار آواز کو ناک میں چھپانا۔ ناک میں چھپانا یہ اخفاء ہے، ناک میں لے جانا یہ غنہ ہے۔ یہ غنے اور اخفاء میں فرق آ گیا۔ پھر اس میں ایک بات کا اور اضافہ ہم نے پڑھا تھا کہ نون اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہ جو لائن ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد، ان پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے پوری تختی انہی کی مثالوں کے بارے میں ہیں کہ اس میں نوٹ کریں کہ نون مشدد اور میم مشدد جہاں پر بھی آئے ہیں، چھوٹا ڈبلیو تشدید، وہاں پر ہم نے ایک الف کی مقدار غنہ کیا ہے۔ آج ہم بہت اہم قواعد شروع کرنے والے ہیں، جو میں آپ کو کہا کرتا تھا کہ آپ آگے جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وہ ہے نون ساکن کے قواعد۔ نون ساکن کے قواعد، سب سے پہلے نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ وہ نون جس کے اوپر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ جب آپ کو جزم اور سکون میں نے پڑھایا، اس میں یہ بات بتائی تھی کہ جزم اور سکون، جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ سین کے اوپر جزم ہے تو سین ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہے۔ اور نون تنوین کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ دو زبر دو زیر اور دو پیش۔ آپ کے سامنے یہ جو سکرین شو ہو رہی ہے، اس میں آپ سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں، اور نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد آج سے آپ شروع کر رہے ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اقلاب، اور نمبر 4 ادغام۔ اب ہر ایک کو سمجھیں، ان کا لغوی معنی سمجھیں۔ سب سے پہلا جو جملہ ہم نے بولا، یعنی پہلا لفظ، پہلا قاعدہ اظہار۔ اظہار اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، کسی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے اظہار۔ نمبر 2 اخفاء۔ اخفاء کا معنی ہوتا ہے خفا، مخفی، کہتے ہیں آپ میرے سے یہ چیز مخفی کیوں رکھ رہے ہو، چھپا رہے ہو، تو اسی سے اخفاء ہے، چھپانا۔ نمبر 3 اقلاب۔ اقلاب قلب سے ہے، اور قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلب کا مطلب ہے پلٹنا۔ دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے حال احوال بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی پریشانی۔ نمبر 4 ادغام ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے ملا دینا۔ آپ شربت پی رہے ہیں، جام شیری کو دودھ میں ملا رہے ہیں یا پانی میں، تو جام شیری مدغم ہے، جس چیز کو ملا رہے ہیں، اور جس چیز میں ملایا جائے وہ مدغم فی ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک ان کی آپ کو بتا دی کہ لغوی معنی جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ کیا ہے۔ خیر، پہلا قاعدہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ اچھا، اظہار کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ اظہار کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ ظاہر کرنا۔ اچھا، اظہار کے قاعدے سے بھی پہلے جو لکھ رہے ہیں وہ اس کو نوٹ کر لیں، اور اس کو بہت سمجھنا پڑے گا۔ آگے جو قواعد ہیں وہ تجوید لیول کے اور پھر آگے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہوگا۔ اظہار کے لیے بھی آپ کو 6 حروف حلقی سمجھنا ہوں گے، جو آپ نے یاد ہے مخرج نمبر 1 2 3 میں پڑھا تھا، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اب ہم قاعدہ سمجھتے ہیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف حلقی کے 6 حروف یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آ جائے، تو نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر غنہ کیے جلدی پڑھیں گے۔ یعنی یوں سمجھے کہ قرآن پاک میں جس جگہ پر آپ غنہ نہیں نہ کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔ اظہار کا معنی ہوتا ہے غنہ نہ کرنا، یہاں پر غنہ نہیں کرنا۔ اچھا، یہ بات آپ مثال سے بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ اس کو آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کو بھی سمجھ آتی رہے۔ اس میں لکھیں، ذرا آپ اس میں نوٹ کریں۔ من آمنا، یہ جو پہلی مثال ہے، یہ ایک ڈیفینیشن تھی اوپر جو ہم نے جس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یعنی وہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ مثال سے آپ لوگ مزید بات کو سمجھیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ مثال ہے من آمنا، ٹھیک ہے، من آمنا، اس میں نون ساکن ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔
پیٹ والا نون نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ رہا ہے؟ جی آج جو آن لائن ہے وہ بھی جلدی جلدی بتائیں, جلدی جواب دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگ کو بات سمجھ آ رہی ہے. حمزہ. جی یہ حمزہ ہے, بالکل جزاک اللہ, حمزہ ہے. تو نون ساکن کے بعد جب حمزہ آ جائے تو وہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا ہوتا ہے, نون کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. من آمن, من آمن. اب اس میں یہ دیکھیں ما آمنا کوئی پڑھے گا تو صحیح ہے غلط ہے؟ یہ غلط ہے, جوڑ بھی نہیں بیٹھے گا. من آمنا کہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا. اچھا اسی طرح اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں. من ہادن, یہاں پر نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کیا حرف آ گیا؟ ہاں آ ہاں. گیا. تو یہاں پر بھی اب غنہ نہیں کریں گے, اظہار کریں گے. اظہار کا مطلب ہوتا ہے, یعنی اظہار کا کنسپٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر اظہار ہوگا وہاں غنہ نہیں ہوتا. من ہادن, نون ساکن کے بعد ہاں آ گیا. اسی طرح اگلی مثال میں آپ لوگ خود مجھے بتا دیں کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ عین آ گیا. جی جزاک اللہ, عین آ گیا. تو عین بھی حروف حلقی ہے, حمزہ ہا عین ہا غین خا, تو یہاں پر بھی غنہ نہیں کریں گے. ونحر میں نون ساکن کے بعد ہا ہے. من غیری ہی میں نون ساکن کے بعد غین ہے. من خلاف میں نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ خا آ گیا ہے. پھر اسی طرح اگلی مثال میں من اہل الکتاب میں پھر نون کے بعد حمزہ آ گیا. اچھا یہ اب یہ سمجھیں یہ بات, یہ جو مثال ہے یہ میں الگ بتانے لگا ہوں. یہاں پر بتائیں کون سا قاعدہ ہے, یہ نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے, کون بتائیں گے؟ اور نون تنوین کس حرف کے اوپر ہے؟ نہیں, یا کے اوپر نہیں ہے. ہاں تنوین کس حرف کے اوپر ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں. با. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا با پر تنوین ہے نا, تو اب ہم یہ کہیں گے کہ نون تنوین کے بعد یہاں پر حمزہ آ گیا ہے. جس طرح نون ساکن کے بعد حمزہ آنے سے غنہ نہیں کریں گے, اسی طرح نون تنوین کے بعد حمزہ آنے سے غنہ نہیں کریں گے. تو عذابن علیما پڑھیں گے. عذابن علیما جو پڑھے گا وہ غلط ہے. عذابن علیما. پھر اسی طرح نارن حامیہ, نارن حامیہ. اب یہاں پر نوٹ کریں کہ یہاں پر نون تنوین ہے, را کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد ہا آ گیا. نخلن خاویہ, نون تنوین ہے اس کے بعد خا ہے. تو یہ ساری جگہوں پر اظہار ہو رہا ہے. تو صرف ہم ایک ایک قاعدہ پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے قواعد یاد بھی ہوں. آج ہم نے اظہار کا قاعدہ پڑھا ہے. تجوید کے اسلام میں اظہار کا لغوی معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا. اصطلاحی معنی اور ڈیفینیشن اظہار کی یہ ہے کہ نون ساکن, قرآن پاک میں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی آ جائے, حمزہ آ جائے, ہا آ جائے, عین ہا غین خا, ان میں سے کوئی آ جائے, تو یہ فل سٹاپ ہے کس چیز سے؟ غننے سے. یہاں پر غنہ نہیں ہوگا. اس کی آپ نے مثالیں سمجھی ہیں. تو ابھی آپ لوگ ایسا کریں, 1 منٹ کے اندر بریک ہے 1 منٹ کی, آپ اظہار کا قاعدہ 2 دفعہ پڑھیں اور اس کو دہرائیں, اور پھر نہ سمجھ آئے تو پھر میرے سے پوچھیں.